نماز ہے اس کی آخری رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد ہوتی ہے جو سنت ہے. وہ آپ کو قنوت والا چیپٹر مشکات میں مل جائے گا، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث مل جائے گی. اور جو قنوت وطر کے اندر کوئی قنوت نازلہ کرنا چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، لیکن صحابہ کرام سے، ابی ابن کعب سے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، جس میں دعائے قنوت بھی انہوں نے پڑھی اور ساتھ درود شریف بھی پڑھا اینڈ کے اوپر، اور بھی دعائیں مانگی. وہ آپ کر سکتے ہیں، صحابہ کا یہ طریقہ. اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ حجت نہیں ہے، ہم نے مرفوع حدیث ہی دیکھنی ہے، تو ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ جتنی یہاں پہ قنوت نازلہ پڑھا رہے ہیں اپنی وطروں کے اندر رمضان میں، وہ تو صحابہ کا طریقہ ہے. جب داڑھی کی باری آتی ہے ہم نہیں کاٹتے، لیکن مٹھی کے بعد صحابہ کا اجماع ہے کہ کاٹنا جائز ہے. وہاں کہتے ہیں جی ہم نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں آپ دیکھ رہے، نبی علیہ السلام کی تو مٹھی سے بڑی نہیں ہے. یہ بھی میں نے ثابت کیا ہے الحمدللہ. ساتھ ساتھ تھوڑی سی برین واشنگ ہوتی رہنی چاہیے، تبھی چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو اللہ اکبر کہہ کے ارسال الیدین کیا یا ہاتھ باندھے اور آپ نے دعائے قنوت پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت کے بعد روشی بھی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے وہ پورا کیا. اب چونکہ چاہے آپ نے فصل کیا ہوا ہے، درمیان میں دو پڑھ کے سلام پھیرے ہوئے ہیں، یا آپ نے دو کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں، دونوں صورتوں میں تیسری رکعت تو آپ کی وطر کی آخری ہوگی، اس میں پھر آپ تورکی بیٹھیں گے. بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے نا کہ جس رات سیدنا ابو بکر کو دفن کیا گیا تو رمضان کی رات نہیں تھی، تو حضرت عمر نے کہا میں نے تو وطر ہی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا میں جماعت کراتا ہوں تو میرے پیچھے وطر پڑھو. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رمضان کے علاوہ وطر کی جماعت کروائی جا سکتی ہے. تو اس میں انہوں نے وطر اسی طریقے سے پڑھائے تھے کہ انہوں نے درمیان تشہد چھوڑا تھا اور اپنا 3 وطر پڑھائے تھے. اور وطر کے اوپر میرا ڈیٹیلڈ 130 مسئلہ ہے، اس میں میں نے ساری نیٹی گریٹیز ڈسکس کی ہیں، آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. نماز وطر بھی کمپلیٹ ہوگی تھی، کوئی چیز ہے تو نہیں کی نماز وطر کے حوالے سے؟ کون سی دعا آخر میں؟ وطر کے بعد وہ تو اذکار ہے نا، وہ وطر کے طریقے میں تو نہیں آتے، وہ تو ہے سبحان الملک القدوس اور 3 دفعہ پڑھ کے رب الملائکۃ والروح آخری بار اس کو اونچی، وہ تو اذکار ہیں، وہ تو علیحدہ سے ہمارے لکھے ہوئے. فی الحال ہم طریقے کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ تو ہو گیا نماز وطر کا طریقہ. اب آ جائیں آپ نماز عیدین کے طریقے کے اوپر، تو وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں، اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت میں. یہ طریقہ ہے. اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے. اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے. اگر آپ نے وضع الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ باندھیں گے. اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں گے. اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے سننی ہے. اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے. اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے. یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے. تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز ہے. اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری نماز ہے. ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہے، چاہے زور ایسا ہے. جمعے کی بلند آواز سے ہوتی ہے، اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جاتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں. اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز پہلے خطبہ بعد. باقی وہ آل امیہ نے پہلے شروع کروا دیا تھا، کیونکہ بعد میں حضرت علی کے اوپر وہ لانتے کرتے تھے، تو ظاہر سامنے تو صحابہ بیٹھے تھے. 5 تکبیروں میں باندھنے یار میں نے بتایا ہے کہ اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ارسال الیدین کریں گے، اگر وضع الیدین کرنا ہے تو وضع الیدین. چھوڑنا نہیں ہے، حنفی چھوڑتے ہیں مجھے پتا ہے. ہاں وہ میں نے کلیئر کر دیا کیا کرنا ہے، اسی لیے کہا ہے تو اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں.